السلام علیکم. ڈائبٹیز انسائٹ ود ڈاکٹر ثانیہ بشیر کے ساتھ ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ جو کہ ذیابیطیز کی آگاہی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. جیسے کہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں آپ کو مختلف باتیں اور مختلف پروگرامز ہم لے کر آئے ہیں جو ذیابیطیز کی آگاہی اور اس کے کنٹرول میں بہت رول پلے کیا ہے، اور آپ کے فیڈ بیک نے ہمیں بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسکراہٹ ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن دانتوں کی تکلیف، مسوڑوں میں جلن اور منہ کی بدبو اس مسکراہٹ کو ماند کر دیتی ہے. لیکن کیا ذیابیطیز اس کی وجہ ہے؟ یہ سب چیزیں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں ڈاکٹر نبیل بیگ، کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر. شکریہ. السلام علیکم جی ڈاکٹر ثانیہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بہت بہت تھینک یو، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. نہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کا، اور کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور بڑا قابل تحسین ہے. آپ کی جتنی کاوشیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خاص طور پہ جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان میں صحت سے متعلق جو شعور پہ بیدار کرنے کے لیے آپ کوششیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جزائے خیر دے. تھینک یو. تو سر ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے ہم ذیابیطیز کے حوالے سے ساری باتیں کرتے ہیں، تو سر آپ یہ بتائیے کہ ذیابیطیز کس طریقے سے یہ مسوڑوں اور دانتوں کو انوالو کرتا ہے؟ کیا بڑھتی ہوئی شوگر ان تمام تکالیف کا باعث بنتا ہے، اور کس طریقے سے بنتا ہے؟ جی ڈاکٹر ثانیہ، پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو موضوع آج آپ نے رکھا ہے ذیابیطیز اور منہ کے صحت یا منہ کے مسائل، یہ دونوں ہی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مریضوں کے اندر اس کا تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ شوگر کس طریقے سے منہ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اگر ہمارے شوگر کا لیول کنٹرول نہ ہو، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ شوگر اٹ سیلف اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا اس کے اگر لیولز کنٹرول نہ رکھے. اگر شوگر کے لیول کنٹرول نہیں ہوتے تو وہ مسوڑے جو ہوتے ہیں منہ میں مریض کے ہمارے، اس کی صحت کے اوپر جا کر یہ اثر کرتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو شوگر ہوتی ہے وہ ہمارے جو سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے ویسکولر پارٹ ہے اور جو ہمارا نروس سسٹم ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے. اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ منہ کے اندر کون کون سے حصے ہیں یا کون کون سے اعضاء ہیں. تو ہمارے منہ کے اندر دانت موجود ہیں، ہمارے منہ میں زبان ہے، اور ہمارے منہ میں مسوڑے ہیں. ان سب میں جو ہمارے نرم اعضاء ہیں منہ میں، وہ بالخصوص ہماری زبان اور ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا ذیابیطیز کے مریض، اگر وہ اپنی شوگر کا خیال نہیں رکھتے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مسوڑے ہیں، مسوڑے کے اندر ہمارے ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے پیریڈونشیم یا پیریڈونٹل لیگامنٹس، جو باریک باریک سے دھاگے نما ایک اسٹرکچر ہے جس کا کام جو ہے وہ دانت کو منہ میں پکڑ کے رکھنا ہے ہڈی کے اندر. تو اگر مریض اپنی شوگر کا خیال نہیں رکھتا یا منہ کی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو آہستہ آہستہ یہ جو پیریڈونٹل لیگامنٹ ہوتے ہیں جسے پیریڈونشیم کہا گیا، مسوڑے کا وہ حصہ جس نے دانت کے اوپر اپنی گرفت رکھی ہوئی ہے، یہ آہستہ آہستہ فریکچر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے. جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ذیابیطیز کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں جو سب سے کامن مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسوڑوں سے خون کا آنا، منہ سے بدبو کا آنا، اور دانت کا اپنے وقت سے پہلے ہلنا شروع ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں اور بھی یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان میں ایک قدرتی طور پر یہ چیز ہے کہ اگر وہ اپنی شوگر کو کنٹرول نہ رکھیں تو منہ میں جو ہمارا سلائیوا ہوتا ہے، جو تھوک ہوتا ہے، اس کی پیداوار بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اکثر شوگر کے مریض اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے منہ خشک ہونے کی شکایت ہے. اچھا، جہاں ہمارے منہ میں تھوک کی پیداوار کم ہونا شروع ہوگی وہاں منہ کے اندر جو ہے وہ فنگل انفیکشن وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دانتوں میں کیڑے لگنے کا جو عمل ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، اور منہ سے جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بالخصوص جو ہمارے شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنی منہ کی صحت کا خیال اس لحاظ سے رکھنا چاہیے کہ جس طرح جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر کوئی زخم بنتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں زخم جو ہے وہ ذرا تاخیر سے بنتا ہے. اسی طرح اگر منہ کے اندر بھی کوئی زخم بنے یا منہ میں کسی قسم کا کوئی پروسیجر کیا جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا زخم جو ہے وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں بڑھنے میں ٹائم لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر چونکہ ہمارے یہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ ڈینٹسٹری میں پریکٹس کر رہے ہیں،
ذیابطیس کے جو مریض ہیں وہ اکثر اس چیز سے لاعلم رہتے ہیں کہ ذیابطیس یعنی کہ بڑھتی ہوئی شوگر ان کے دانتوں مسوڑوں ان سب کی وجہ بنتی ہے. تو سر آپ کیا کہیں گے کہ ایک ذیابطیس کے مریض کو کیا ریگولرلی اپنے ڈینٹسٹ سے وزٹ کرنا چاہیے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بات بڑے واضح طور پہ بتا دوں کہ شوگر کے ساتھ جب ہم کمپلیکیشنس دیکھنا شروع کرتے ہیں، جس میں آنکھوں کی بھی ہے اور اعصاب کی بھی ہے اور پاؤں کے زخم بھی ہے، وہاں پر جو ہے وہ 6 نمبر کے اوپر منہ کی صحت کا تعلق جو ہے وہ بڑا اسٹرانگلی ایسوسیٹ کرتا ہے. دنیا بھر میں بہت ساری تحقیق مقالے اس کے اوپر موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ منہ کی صحت، شوگر کے جو مریض ہیں اس میں جو ان کی منہ کی صحت ہے وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا ہے کہ ڈینٹسٹ کا وزٹ، ریگولر جو وزٹس ہوتے ہیں وہ کم سے کم سال میں 2 دفعہ ہونے چاہیے ہر 6 ماہ کے بعد ایک عام انسان. لیکن شوگر کے مریض کے لیے جو ہماری رائے ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ کم سے کم ہر 3 ماہ کے بعد ایک ریگولر جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس اپنا معائنہ کروا لیں. اکثر و بیشتر ایک بات آتی ہے کہ علاج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. علاج نہیں، ہماری غفلت جو ہے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہر 3 مہینے میں ایک روٹین میں معائنہ کروا لیں گے تو چھوٹے موٹے جو منہ کی تکالیف ہوگی یا ہماری منہ کی صحت کو جو چیز بہتر کر سکتی ہے وہ ہم اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکیں گے. اچھا جی، تو سر اگر ایک بندہ جو بالکل ہمارے جو ذیابطیس کے مریض ہوتے ہیں اور اگر وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی شوگر اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی انہیں دانت کا مسئلہ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، تو کیا انہیں فوراً ایمرجنسی میں وزٹ کرنا چاہیے؟ کیا دانت کی تکلیف ان کی شوگر کے بڑھنے میں رول پلے کرے گی، یا شوگر کی بڑھتی ہوئی شوگر ان کے دانت کو جو ہے اور زیادہ تکلیف میں ڈالے گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیز بھی تحقیقی مطالعے سے اور ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ جہاں پر شوگر اگر ان کنٹرول ہوتی ہے اور وہ منہ کی صحت کو متاثر کرتی ہے، وہاں پر اب جو تحقیقی مطالعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مریض جنہوں نے اپنی منہ کی صحت کا خیال رکھا اور منہ کی صفائی کا خیال رکھا، ان کے اندر شوگر کا کنٹرول بھی اچھا رہا. اب یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اگر منہ کی صحت کا خیال رکھا جائے اور منہ کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو یہ بھی مریض کو جو ہے وہ اپنی شوگر کے لیول کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. اور اس کی وجہ بڑی آسان سی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ منہ جو ہے وہ آپ کے جسم کا دروازہ ہے. اگر وہ صاف ہوگا تو اس میں بیکٹیریا یا اس میں جراثیم نہیں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص جو غذا لے گا تو وہ غذا صحت مند طریقے سے پیٹ میں نہیں جائے گی، اس کے اندر جراثیم اور بیکٹیریا شامل ہوں گے جو جا کے اور ہمارے جسم میں ہارمونل چینج لائیں گے، اور جس سے جو ہے وہ شوگر کے لیول ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں. مطالعے سے اور تحقیقات سے ثابت ہے کہ جہاں شوگر مسوڑے کی صحت خراب کر دیں گے، وہاں اگر مسوڑے کی بھی صحت کا خیال نہ کیا جائے تو وہ بھی شوگر کے لیول میں ڈسٹرب کر دیں گے. اب جو آپ نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اگر مریض کو بہت شدید تکلیف ہو اور وہ ایمرجنسی میں جا کے ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہے تو ایمرجنسی میں ضرور ڈینٹسٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈینٹل کمیونٹی کو اور ہمارے ڈینٹسٹ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر اسپیشلٹی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم اپنے مریض کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی کو ٹریٹمنٹ تو دے دیتے ہیں اب وہ پین ریلیف کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو باقاعدہ لکھ کر ایک نوٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے شوگر کے جو معالج ہیں، جو کنسلٹنٹ ہیں جس کو پروٹین میں وزٹ کرتے ہیں، ان سے ایک دفعہ جو ہم نے پروسیجر لکھا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ رائے لے کر آتے ہیں، اور یہ ضروری ہے. رائٹ. تو سر آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ کیا ایک ذیابطیس کا مریض کس طریقے سے وہ کون سی ریگولر پریکٹسز ہیں جو منہ کی صحت کو برقرار رکھنے اور وہ تمام تکلیفات جو ایک شوگر کے مریض کو ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، تو وہ کون سے ایسے ریگولر پریکٹسز ہیں جو انہیں ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں اور ان کو ایک خوشنما مسکراہٹ دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو مشترکہ ہیں، چاہے وہ ڈائبٹک یا ذیابطیس کے مریض ہوں یا نہ ہو، جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے کہ برشنگ کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، شوگر کے مریضوں کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کو ہارڈ برش استعمال نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کے لیے رائے یہ کہ سافٹ برش کو جو ہے وہ استعمال کریں. اور جو برشنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے روٹیٹری موومنٹ کی دانتوں کے اسکرین گھما گھما کے برش کرنا ہے. عموماً ہمارے یہاں جو کرتے ہیں وہ سائڈ ٹو سائڈ اس کو رگڑتے ہیں،
زور زور سے رگڑنے میں ہوتا یہ کہ ہم مصوبوں کو اپنے خود ہی تباہ کر رہے ہیں، خود ہی اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو برش ہے وہ سافٹ ہو. برشنگ کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کم سے کم 2 دفعہ جو ہے وہ لازمی برش ہونی چاہیے. اب جب ہم 2 دفعہ کی بات کرتے ہیں تو وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. اکثر ہمارے لیے کہ ہم ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر لیتے ہیں. تاکہ اس چیز کا ناشتے سے لے کر اس درمیان جو ہے ہماری صحت متاثر نہ ہو. ساتھ ساتھ جو ڈائبٹیز مریض ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اپنی غذا کے وقت خاص طور پہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پان یہ عام متاثر کرتے ہیں. لیکن اگر ذیابیطس کے مریض اس طرح کی چیزوں کو استعمال کریں گے تو یہ ان کی صحت کو زیادہ متاثر کرے گا. اس لیے بڑی امپورٹنٹ ریگولر جو ہے وہ اپنے ڈائبٹک کے جو ڈاکٹر ہیں جو بھی کنسلٹنٹ ہیں اس سے ریگولر کانٹیکٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ڈائبٹیز جو ہے وہ میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کریں اور ہر 3 ماہ کی کوشش کر کے جو ہے وہ ڈینٹسٹ کا وزٹ دیا جائے اور غذا کو جو ہے بالخصوص اس کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ منہ کی صحت 2 چیزوں سے بہت متاثر ہوتی ہے. ایک چپکنے والی غذا اور ایک میٹھی غذا. اگر مریض ان دونوں چیزوں غذا کو استعمال کرتا بھی ہے تو فوری طور پر جو ہے اس کو اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے. بالکل. تو یہ جو ہے جواب تھا جس کے بنا پر ہم یہ آپ سب لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ ڈاکٹر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ جب ایک مریض جڑتا ہے تو اس کی شوگرز کو کنٹرول رکھنے میں، اس کی شوگر کی آبزرویشن میں اور شوگر سے ہونے والی تمام کمپلیکیشنز چاہے وہ دانتوں مسوڑوں کی ہو، چاہے وہ آنکھوں کی ہو، چاہے وہ نسوں کی ہو، چاہے وہ آپ کی رگوں کی ہو. تو جب آپ ایک دفعہ ڈاکٹر سے جڑ جاتے ہیں اور اپنی تمام شوگرز کی مانیٹرنگ ڈاکٹر کے سامنے رکھتے رہتے ہیں فریکوینٹلی تو آپ ان تمام پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال مجھے جو ہمارے پیشنٹس اکثر شکایت کرتے ہیں کہ منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے مجھے یہ بتایا بھی کہ ذیابیطیز کے مریض میں چونکہ سلائیوا تھوک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے. تو سر اس کے لیے ایک مریض کو چونکہ یوزولی تو خشک جب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چنگمس وغیرہ لے لیں، لیکن ایک ذیابیطیز کا مریض اس کو نہیں استعمال کر سکتا. تو سر اس کے لیے آپ کیا کچھ ریمیڈی بتائیں گے کہ منہ خشک ہونے کی جو شکایت ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے وہی ڈاکٹر صاحب نے وہی بات آئی کہ ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز اس میں کہا ہے. نیم گرم پانی میں تھوڑے سے نمک کی گلی یہ اگر مریض دن میں 3 سے 4 دفعہ کرے تو یہ بڑی اچھی ہوم ریمیڈی ہوتی ہے منہ کی صحت کے لیے بھی، مسئلوں کے لیے بھی. پھر چاہے سلائیوا کا فلو اگر کم بھی ہے تو وہ کافی حد تک ان کی صحت کو متاثر نہیں کرے. دوسرا یہ ہے کہ اگر لیمن کا استعمال خاص طور پر اس میں بڑا سگنیفیکینٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ شوگر کے مریض ظاہر سی بات ہے کہ میٹھی چیزوں کو شوگر کو ہم نہیں کہتے ہیں بولتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جو سٹرس فروٹ ہوتا ہے جس میں آپ سے کہا کہ لیمن جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہے تو اس کے کچھ ڈراپس اگر جو ہے وہ زبان پہ ڈالے جائیں تو وہ کرتے کیا ہے کہ سلیوری گلینڈ جو ہے جو ہمارے فروٹ بنانے والے موجود ہیں اس کو ذرا ایکٹیو کرتے ہیں. اگر وہ ایکٹیو رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا سلائیوا ہے جو کی جو فارمیشن ہے اس میں سے جو فلو ہے وہ مینٹین رہے گا، وہ بہتر ہو سکے. تیسری چیز دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ وہی ہے کہ شوگر کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر شوگر کنٹرول رہے گی تو یہ والی شکایت جو ہے کہ منہ کو خشک ہونا ہے خود بخود جو ہے اس میں کمی آتی ہے. بالکل. سر ایک سوال آپ کے ساتھ، آخری سوال ہم یہ کریں گے کہ سر یہ بتائیے کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو پروسیجر کے دوران کن تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے جو ایک ڈینٹل پروسیجر کے دوران ہوتا ہے جو کہ ایک عام مریض کو نہیں ہوتا؟ تو کیا ان کے منہ سوجنے کی شکایت یا بہت زیادہ بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے؟ کیا انہیں کوئی ایسا پریونٹیو میجر پہلے سے شروع کر دینا چاہیے کہ وہ کوئی پروسیجر کرانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ کر لیں؟ اچھا اس میں اب تک جو چیز ہم نے دیکھی ہے اپنی 18 سال اور تو بتائیے تحقیق اور ریسرچ سے میرا بڑا اسٹرانگ تعلق ہے. تو تحقیق اور ریسرچ جو کہتی ہیں اور میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہم فیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروسیجر کے درمیان انفیکشن کا ہو جانا یا پروسیجر کے بعد انفیکشن کا ہو جانا یا اگر کسی صورت میں ہم نے اندر کوئی دانت نکالا ہوتا ہے کوئی
طرح بیان کیا سردان جو گلی ہے سڑک پہ اس کو نکالا ہے, اس میں زخم پڑا ہے. تو عموماً جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کے پروسیجر کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری طور پر ان کے شوگر کے لیول کو چیک کریں. اگر شوگر کے لیول کنٹرول ہوں جو کہ ایک نارمل رینج میں ہوتے ہیں تو ہم پھر کوئی پروسیجر کرنے سے پہلے ہم ان کو اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرتے ہیں. اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کروانا جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹس میں کافی حد تک فائدے مند رہا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے اورل کیویٹی کی انوائرمنٹ جو ہے وہ سیف زون میں چلی جاتی ہے. ہم کم سے کم 24 سے 48 گھنٹے پہلے ان کی اینٹی بایوٹک شروع ہو رہا ہے اور پھر ہم کسی پروسیجر کی کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا شوگر کا لیول کنٹرول نہ ہو تو پھر ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے جا کے آپ اپنے ڈائبٹک کنسلٹنٹ ان سے ملیں, ان سے مشورہ کریں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کریں اور پھر جو ہے وہ ڈینٹل پروسیجر کی کریں. تو ڈینٹل پروسیجر میں بلیڈنگ کا تو ایسا میں نہیں کہوں گا, خاص طور پہ ہمارے جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لیے جو ڈائبٹک پیشنٹ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ زخم کا دیر سے بھرنا. اور جیسے ہی زخم دیر سے بھرتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ انفیکشن کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس چیلنج کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے میں تمام ڈائبٹک پیشنٹ سے یہ کہ شوگر کے لیول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کسی ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا پتا ہو کہ کوئی بھی پروسیجر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسٹارٹ نہیں ہوتا, پہلے ایک اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے کسی پروفائل اینٹی بایوٹک کرنے کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اورل کیویٹی کا جو انوائرمنٹ کنٹرول ہے. تو جیسے کہ آپ سب لوگوں نے یہ جانا کہ ذیابیطیز اگر کنٹرول میں نہ رہے تو دانتوں, مسوڑوں کی سوزش اور اس کی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. تمام چیزوں کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اپنی شوگرز کو کنٹرول رکھیں. جب آپ کی شوگرز کنٹرول میں رہیں گی تو آپ کے منہ کی ہائیجین, منہ کی صحت برقرار رہے گی اور آپ دوسری تمام پیچیدگیوں سے بچے ہوئے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ میسج تمام ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے. جی میں ایک لاسٹ میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کنٹرول ڈائبٹک پیشنٹ اور ایک نارمل انسان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. تمام ڈائبٹک پیشنٹ اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کے اگر وہ اپنی شوگر کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, جس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسرسائز ہے, اپنی ڈائٹ میں کنٹرول ہے اور اپنے ڈائبٹک ڈاکٹر کا ریگولر وزٹ ہے اور معائنہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح ہی سمجھیں. ڈائبٹیز پرابلم تب بنتی ہے جب وہ کنٹرول میں نہ رہے. تو بالخصوص سب سے پہلے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا, جیسے میں نے کہا کہ منہ کی صحت سے بنائی, خاص طور پہ ہمارے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں برش سافٹ یوز کر سکتے ہیں, مسواک بھی یوز کر سکتے ہیں. مسواک کے اپنے اتنے فائدے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے روٹین میں اپنے یوز میں رکھا جا سکتا ہے. تو یہی میں بات سے کرنا چاہوں گا کہ منہ جو ہے وہ جسم کا دروازہ ہے, تو اپنے دروازے کی صحت کا خیال رکھیں کہ آپ کا اور جو جسم ہے صحت ہے وہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیل, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے پلیٹ فارم پہ اتنی مفید معلومات شیئر کی. تھینک یو سو مچ. اس چیز کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ منہ کی صحت کو برقرار رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ذیابیطیز کے مریض ہیں تو اپنے اوپر ذرا سی توجہ دیں, اپنے معالج کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے لیے ایک صحت مند زندگی کا انتخاب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ سنڈے 5 PM ڈائبٹیز انسائٹ ود ڈاکٹر ثانیہ بشیر. تھینک یو.